وہ سلام ہمیں شاید دنیا میں اتنا اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ سلام جنت کا کلمہ ہے، اور یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ یہ کام انسان کو جنت میں لے جائے گا، کیونکہ ایک حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ سلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کے اوپر زور دیا اور یہ فرمایا کہ جن کاموں کو فرمایا کہ ان کاموں کو کرو گے تو تم بہت آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، تو ان میں سے ایک سلام بھی ہے۔ بعض ہمارے جو اسلاف تھے وہ بازار میں اس لیے جاتے تھے کہ وہاں ان کو کوئی خریداری نہیں کرنی ہوتی تھی، کوئی چیز نہیں لینی ہوتی تھی، کوئی ونڈو شاپنگ نہیں کرنی ہوتی تھی، بلکہ صرف سلام کرنے کے لیے، کہ وہاں پہ ہم جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلام کر سکیں گے۔ اور یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ جب مسلمان بھائی سے ملے تو سلام کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام نہیں کرتا۔ لیکن سب سے بڑا بخیل ہے کہ اس کو کیا ایک زبانی اعلانی ہے، اس سے سلام بھی نہیں ہوتا۔ اور مسلمان کے جو حقوق ہیں، 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان۔ ایک ہے سلام کا جواب دینا، جب آپ کو کوئی مسلمان سلام کرتا ہے لازم ہے اس کا جواب دینا، یہ اس کا حق ہے۔ مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، اور چھینک کا جواب دینا۔ آتا ہے چھینک کا جواب دینا، جب دوسرا کہے الحمدللہ، اگر اس نے نہیں کہا الحمدللہ پھر نہیں جواب دینا، اور جب وہ کہتا ہے الحمدللہ تو پھر اس کو جواب دیں یرحمک اللہ۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کے زیادہ قریب ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ جو سلام میں پہل کرے نا وہ اللہ کے قریب ہے زیادہ۔ اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو ہمیں پہل کرنی ہے، اس کو اپنی حد تک عزت نہیں سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو سلام کرو، چاہے تم اس کو پہچانو یا نہ پہچانو، چاہے آپ اس کو پہچانتے ہیں تب بھی سلام کریں، نہیں پہچانتے تب بھی سلام کریں۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مثلا آپ 2 دوستیں کھڑی ہیں، ایک تیسری خاتون آئی، وہ آپ کی فرینڈ ہے، تو وہ آ کے اپنی دوست کو سلام کرتی ہیں، ہاتھ ملاتی ہیں، اس کی خیر و عافیت دریافت کرتی ہیں، اور آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے منہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی دوست نہیں ہے اس لیے وہ آپ کو تھوڑی سلام کرے گی، وہ تو اپنی دوست سے سلام کر رہی ہے۔ ایسا بہت دفعہ دیکھنے میں آیا، میرے ساتھ خود کئی دفعہ ایسا ہوا۔ انسان اتنا آڈ فیل کرتا ہے کہ سلام کرنے میں کیا حرج ہے، وہ آپ کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں، وہ اپنی دوست سے بات کرتے جائیں گے، اس کو سلام کر کے اسی کا ہاتھ پکڑے رکھیں گے، اور آپ وہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جاننے والے اور نہ جاننے والے کو۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر نہ جاننے والے کو آپ نے سلام کر دیا کہیں تو وہ کیا کہے گا، کیا میں آپ کو پہچانتی ہوں؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو پہچانتی نہیں تو پھر سلام کرنے کا کیا ہے، آپ نے مجھے سلام مطلب کیوں کیا؟ حالانکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کے قریب لوگ انہی لوگوں کو صرف سلام کریں گے جو ان کے جان پہچان والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ سلام میں پہل کرنا، اچھا اب یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے نا بات کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اچھا اب ٹھیک ہے، ہم سے جو وہی ابھی جو بات میں کر رہی تھی کہ جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں ان کے تو ہم سلام میں چلو پہل کر ہی لیتے ہیں، کبھی آپ نے سلام میں پہل کرنے کی کوشش کی اپنے نوکر کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا کہ ہم کہاں اور ہمارے ملازم اور ہم ان کے ساتھ سلام میں پہل کریں، یہ تو کبھی ہماری عزت نہ خراب ہو جائے، کبھی نہیں کرتے اس طرح سے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام میں تم میں سے جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا دل غرور سے پاک ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کے دل میں تکبر نہیں ہے۔ ایک تکبر ہوتا ہے نا، اس لیے ہم کبھی ملازم کو آگے بڑھ کے نہیں سلام کریں گے کہ ہماری ملازمہ آ رہی ہو ہم اس کو کہیں السلام علیکم، کبھی اپنے سے چھوٹے کو سلام نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے دلوں میں غرور ہے ابھی بھی بھرا ہوا۔ اللہ اکبر۔ جانچنے کی یہ جگہ ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ وہ
درخت کی اوٹ سے بھی نکلتے تھے ہو کے تو تب بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. اور پھر سلام آپ کو اتنی اونچی آواز میں کرنا چاہیے کہ دوسرے کو سن بھی جائے نا، وہ منہ کے اندر ہی سلام سلام کہتے رہیں اور آگے وہ جواب ہی نہ دے، اس کو سنائی نہ دے. پھر اگر کوئی دور ہے تو آواز نہیں، مثلا آپ گاڑی میں جا رہی ہیں، دوسری بھی گاڑی میں، آپ نے اس کو دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کیا جا سکتا ہے، وہ بھی سلام ہے. اسی طرح اگر کوئی اتنا دور ہے کہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے، آپ دوسرے کو سلام بھی جواب بھی سکتے ہیں کہ فلاں کو میرا سلام دے دینا. عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل ہیں، یہ تمہیں سلام عرض کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر بھی سلام، یہ نہیں کہ وعلیکم السلام، تو تم سامنے والے کے لیے ہوتا ہے نا، وعلیہ السلام. ہاں ہم بھی کہہ سکتے ہیں کسی کو جو ہمارے تک سلام پہنچائے کہ وعلیہ کی تمہارے اوپر بھی اور وعلیہ السلام. اسی طرح جب آپ ٹیکسٹ کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں، سلام پہلے لکھیں، کیونکہ اس چیز کی اتنی تاکید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات شروع کرے تو پہلے سلام کرے، جو کوئی سلام سے پہلے بات شروع کرے اس کو جواب نہ دو، اتنی تاکید ہے. گھر میں بھی داخل ہو تب بھی بلند آواز سے سلام کریں. اگر نہیں ہے کوئی گھر کے اندر موجود تو کہہ دیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو فرشتے جواب دیں گے. تو پھر یہ اتنا پیارا جو کلمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں خود فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دو، یہ نہیں کہ سلام کیا کرو، رواج دو، اس کو پھیلاؤ، پھیلانے کا حکم ہے. فرمایا ہے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، اور اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوں، یعنی تہجد کے وقت، تو تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے. پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی تمہیں جنت میں داخل ہونے میں. کیا کیا کام کرو؟ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریاں نبھانی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، اور تہجد پڑھنی ہے. یہ کوئی ایسے مشکل کام نہیں ہے جو ہم کر نہ سکے. کیا ان میں مشکل ہے؟ لیکن ہم نے کھانا وہاں کھلانا ہے جہاں پہ ہم نے بھی کھانا ہو. اگر دوسرے نے نہ کھلایا تو پھر ہم اس کو پھر تانا بھی دے دیتے ہیں کہ بس تمہیں کھانا ہی آتا، کھلانا نہیں آتا. کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم کھلا رہے ہیں تو اب دوسرا بھی میری دعوت کرے. رشتوں کو ملانا وہاں پہ ملاتے ہیں رشتے جہاں پہ ہمارے رشتہ عدلے کا بدلا ہو. دوسرا اچھا ہے تو میں بھی اچھی ہوں، دوسرا نہیں اچھا تو میں اس کے ساتھ، وہ ایک دفعہ میرے سے منہ موڑے میں 10 دفعہ موڑوں گی. ہم کو اس کے محتاج ہیں؟ نہیں. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو عدلے کا بدلہ ہے. اور اٹھ کے نماز پڑھنا، تو ہم سے فجر نہیں پڑھی جاتی تو پھر تہجد کیسے پڑھیں گے؟ تھوڑا سا اگر ایفرٹ انسان کرے، دیکھیں جنت میں جانے والے کام سب ممکن ہیں، سب ہے، کوئی امپاسبل نہیں ہے. تھوڑی سی ایفرٹ چاہیے بس. تو اچھا اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ سلام کون کس کو کرے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے چھوٹے بڑے کو کریں، اگر بڑے نے بھی چھوٹے کو کر لیا تو کوئی حرج نہیں. چلتے ہوا بیٹھے ہوئے کو کرے، چل رہا ہے نا وہ بیٹھنے والے کو کرے. تھوڑے لوگ جو ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. جب تھوڑے لوگ مثلا 4-5 لوگ ایک گروپ کی صورت میں کہیں انٹر ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب آ کے ان زیادہ والوں کو سلام کریں. اب سوار پیدل کو سلام کریں. اگر آپ سواری پہ جا رہے ہیں، جو وہ لوگ پیدل ہیں ان کو آپ سلام کریں گے، پہل کریں گے. پیدل جو جا رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا، جو میں نے آپ کو کہا چلنے والا بیٹھنے والوں کو، تو وہ پیدل جو جا رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا. یہ بھی بتا دیا گیا کہ کون کس کو سلام کرے گا. اب جو سب سے پیاری حدیث ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جب 2 لوگ ملیں تو کون پہلے سلام کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان دونوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو. سبحان اللہ. اگر ہم اللہ کے نزدیک بہتر ہونا چاہتے ہیں نا، ہم پہل کریں، جو زیادہ بہتر ہے وہ پہل کر لیں. تو اب تو ہمیں دوڑ لگانی چاہیے سلام کرنے کے لیے. حضرت عبداللہ بن عمر اتنی پہل کرتے تھے سلام کرنے میں کہ کوئی بھی ان سے زیادہ پہلے نہیں کر پاتا تھا، اتنی ان کو یعنی ہرس ہوتی تھی. اب یہ کتنا آسان کام ہے، یہ بھی شیطان کتنا مشکل بنا دیتا ہے. وہ 2-4 دفعہ سلام کرے تو لوگ ہنسنے لگتے ہیں، بھی اس کو تو سلام کرنے کی بڑی عادت ہے. اللہ اکبر. اور کب سلام نہیں کرنا چاہیے؟ جب جیسے کوئی انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے
یا کوئی ایسا پڑھنے میں مصروف ہے، کوئی پڑھائی کا کام ہو رہا ہے، اس وقت اس کو ڈسٹرب کرنا، یا کوئی اذان دے رہا ہے، کوئی تکبیر کہہ رہا ہے، استاد پڑھا رہا ہے، کوئی یا ٹوائلٹ میں ہے، یا یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی حرام کام کر رہا ہو نا، اس وقت بھی نہ اس کو سلام کرو، اس لیے کہ وہ دعا کا مستحق نہیں ہے۔ اگر وہ کھلم کھلا کوئی برائی کر رہا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو دعائیں دیں سلامتی کی۔ اسی طرح یہود و نصارہ جو غیر مسلم ہیں، ان کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ سلام کریں تو پھر کیا جواب دینا ہے؟ وعلیکم، ٹھیک، وعلیکم کہہ دینا، یعنی اتنا ہی ان کو واپس دے دینا۔ تو آپ بتائیں کہ اس کے بعد کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جو سلام سے پیچھے رہے؟ جہاں پہ بھی آپ کا کسی سے بھی بات کرنی ہو تو سٹارٹ سلام سے کر لیں بس، چاہے فون پہ ہے، چاہے ٹیکسٹ میں ہے، چاہے ملاقات کی ہے، کسی جگہ پہ بھی۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سلام اللہ کا نام ہے۔ اب آپ بتائیں اللہ کے نام کو بگاڑنا ٹھیک ہے؟ جب ہم اس کو منہ ٹیڑھا کر کے کچھ کسی اور طرح اس کو بولتے ہیں یا صحیح نہیں بولتے تو سوچیں آپ اللہ کے نام کی بے ادبی کر رہے ہیں، کچھ اور نہیں کر رہے۔ یا تنزیہ بعض لوگ سلام کرتے ہیں دوسروں کو، یا بری طرح اس لفظ کو بولتے ہیں، بگاڑ کے بولتے ہیں، تو یہ سب اس کے ادب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آج کل اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے ٹیکسٹ میں یا اپنے میسیجز میں صرف سلام لکھ دیتے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اس سے وہ معنی ہی نہیں پیدا ہوتا جو معنی اصل میں ہونا چاہیے۔ جو لفظ ہے وہ ہے السلام علیکم، اور اس میں بھی ایک دائمی معنی ہے کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو، اور یہ اصل میں سلمت علیکا تھا۔ مگر جن کو گرامر پتہ ہے ان کو معلوم ہے کہ جملہ فعلیہ بنتا ہے اور اس میں عارضی معنی ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے، تو اس میں دائمی معنی پیدا کرنے کے لیے سلامی علیکا ہوا، اور سلامی علیکا چونکہ دعائیہ جملے کے اندر بریف ہوتا ہے، اختصار ہوتا ہے، تو اس کو سلام علیکا کیا گیا، تو یعنی میرا سلام ہو آپ کی طرف، تو یا السلام علیکم، تو میرا سلام ہو آپ پر، یہ اس میں بنتا ہے، جو کہ سلام صرف لکھنا اس سے یہ معنی ہی نہیں بنتا۔ سلام سلامتی، اس میں آپ نے کیا کسی کو دعا دی ہے، تو یہ لکھنا صحیح نہیں ہے۔ اور پھر آگے جو بات ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اچھا اب یہ بات ویسے تو ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ حسیب ہے، لیکن سلام کے بعد کیوں آئی فوراً؟ اس آیت کا اختتام سلام کی آیت کا اس سے کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے ہر چیز کا، ہر چیز میں چھوٹی بڑی تمام چیزیں آ جاتی ہیں، تو فوراً سلام کے بعد یہ بات کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس کا مطلب سلاموں کا بھی اللہ حساب لے گا، اور اس کا کیا حساب ہوگا سلام کا؟ کسی نے سلام کیا یا نہیں کیا، کسی نے زندگی میں کتنی دفعہ سلام کیے، کیسے سلام کیے، سب سے بیسٹ والا کیا یا درمیانے درجے والا یا اس سے کم والا؟ اچھا اس کے اندر بھی بیسٹ والا کون سا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیں اس کے بعد برکاتہ کے بعد کوئی اور الفاظ نہیں ہے، بعض لوگ اس کے بعد بھی اضافہ کر لیتے ہیں نا، کچھ اور کہنے لگتے ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا تھا کہ سلام برکت تک مکمل ہو جاتا ہے، اس سے آگے نہ بولو، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کسی نے بیسٹ والا سلام کیا، مڈل والا کیا، یا جو ایوریج ہے وہ والا کیا؟ کتنے خلوص کے ساتھ کیا، کیسے کیا، الفاظ کیسے تھے، صحیح طرح سے الفاظ بھی ادا کیے، یا کچھ ایسی باتیں بول لی، السلام علیکم کہہ دیا، وہ کوئی سلام تو نہیں ہے، السلام علیکم کہہ دیا، وہ بھی کوئی سلام نہیں۔ تو یہ ساری کیلکولیشن ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب کرے گا۔ سبحان اللہ، تمہارے سلام کا بھی حساب ہے، جس کو ہم نے کبھی شاید توجہ بھی نہ دی ہو، کہ ہم کتنے سلام کرتے ہیں، یا کس کس کو کر رہے ہیں، یا کیسے کر رہے ہیں، یا کس میں پہل کر رہے ہیں، پہل کتنے دفعہ تم نے کی سلام میں، اس کا اجر زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو
سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے نا. آپ سے یہ سوچئے گا کہ میرے سلام بھی اللہ تعالیٰ گن رہا ہے، اس کا بھی حساب کرے گا. جس چیز کا حساب ہونا ہو انسان پھر کتنا کیئرفل ہو جاتا ہے کہ اس چیز کو بہت اچھا کرے. یہ بھی لکھی جا رہی ہے، اس کا بھی مجھے اجر ملے گا، یہ بھی میرے اعمال نامے میں تلیں گے سلام. تو اب کتنے شوق سے ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سلام کو پھیلانے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.